نبی کریم کا فرمان سنو، لوگ جماعت کو ترک کرنے سے باز آ جائے، ورنہ اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا اور ان کا شمار غافلوں میں ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ظالم اس سے آگے بڑھتا ہے، اللہ کے گھر کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے گھر کو گراتا ہے، اللہ کے گھر کو بے آباد کرتا ہے، اللہ کے گھر کو مسمار کرتا ہے، اللہ کے گھر کو توڑتا ہے، اللہ کے گھروں پر گولیاں چلاتا ہے، اللہ کے گھروں پر بموں کے دھماکے کر رہا ہے، اللہ کے گھروں کو توڑتا ہے اور زمین ریز کرتا ہے، زمین بوس کرتا ہے، اس ظالم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا بدنصیب، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے، لوگوں کو منع کرے، ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابیہا، جو لوگوں کو مسجدوں میں قرآن پڑھنے سے روکے، جو لوگوں کو مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے سے روکے، جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا ذکر بلند کرنے سے روکے، وسعی فی خرابیہا، مسجدوں کو توڑنے کی کوشش کرے، مسجدوں کو جلانے کی کوشش کرے، مسجدوں پر بم برسائے، مسجدوں پر گولیاں برسائے، مسجدوں کو آگ لگائے، قرآن جلائے، حدیثیں جلائے، ومن اظلم ومن اظلم ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے، یہ کائنات کے ظالموں میں سب سے بڑا ظالم ہے جو رب کی مسجدوں کو توڑتا ہے، جو رب کی مسجدوں کی توہین کرتا ہے، جو رب کی مسجدوں کو گراتا ہے، جو رب کی مسجدوں میں لوگوں کو رب کا نام لینے سے منع کرتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتنے ظالم ہیں وہ، کتنے بدنصیب ہیں وہ، کتنے بڑے مجرم ہیں وہ، جنہوں نے اللہ کی مسجدوں کو توڑا، جنہوں نے اللہ کی مسجدوں کو گرایا، جنہوں نے اللہ کی مسجدوں پر بم برسائے، جنہوں نے اللہ کی مسجدوں پر گولیاں برسائی، جنہوں نے اللہ کی مسجدوں پر تیل اور پٹرول پھینک کر آگ لگائی، جنہوں نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے قرآن کو جلایا، رسول کی حدیثوں کو جلایا، یہ قیامت کے دن کس منہ سے رب کے دربار میں کھڑے ہوں گے؟ جس دن اللہ مالک ہوگا، جس دن اللہ شہنشاہ ہوگا، جس دن آوازہ گونجے گا، جس دن آواز پڑے گی، لمن الملک اليوم، دنیا میں حکمران بننے والوں، دنیا میں بادشاہ بننے والوں، دنیا میں اللہ کی مسجد کو توڑنے والوں، دنیا میں انفرادی طاقت کی گھمنڈ میں آ کر اللہ کے گھروں کو جلانے والوں، توڑنے والوں، برباد کرنے والوں، تمہارا قیامت کے دن کیا حال ہوگا جس دن مالک کا آوازہ گونجے گا، لمن الملک اليوم، کہاں ہے تمہاری فوجیں، کہاں ہے تمہارے نوجوان، کہاں ہے تمہاری جماعتیں، کہاں ہے تمہارے گروہ، کہاں ہے تمہاری پارٹیاں؟ آج 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 کون بادشاہ ہے؟ کس کی بادشاہت ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے؟ این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک الارض، جو اپنی بادشاہی کے نشے میں چور تھے، جو اپنی گھمنڈ میں تھے، طاقت کے نشے میں تھے، کثرت میں تھے، لوگوں کی کثرت ان کے پاس موجود تھی، اور اس گھمنڈ میں آ کر وہ اہل ایمان کی مسجدوں کو توڑتے تھے، وہ اللہ کے گھروں کو مسمار کرتے تھے۔ انڈیا کے اندر اہل توحید نے آندھرا پردیش میں مدن پولی کے اندر مسجد دارالسلام بنائی، اللہ کی عبادت کرنے والے، لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگانے والے، لا الہ الا اللہ کا پیغام عام کرنے والے، ان کی مسجدوں کو پیر پرستوں نے، امام پرستوں نے، دو گروہوں نے اکٹھے ہو کر دارالسلام مسجد کو جلا ڈالا، اس مسجد کو توڑ دیا، اس مسجد کو زمین بوس کر دیا، اس میں رب کا قرآن بھی جلا، محمد کا فرمان بھی جلا، قال اللہ کے الفاظ بھی جلے، قال الرسول کی صدائیں بھی جلی۔ اس مسجد کے اناروں کو ہندوؤں نے نہیں توڑا، سکھوں نے نہیں توڑا، عیسائیوں نے نہیں توڑا، پیر پرستوں نے توڑا، اسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والوں نے توڑا، اسلام کے مقصد کو نہ سمجھنے والوں نے، توحید کی آوازیں کو نہ جاننے والوں نے توڑا۔
ఆ 2 మిద్దులు సాయిబుడే పక్క బయలు ఆడ గోడ ఉంది అంతా పొడవుగా. అది కూడా పెట్టేస్తారు. 7 నుంచి क्योंकि खड़ोस बसा तो क्योंकि खड़ोस बसा क्यों करते हैं पाकिस्तान के अंदर बटग्राम में एक आलिम शेख उमर खत्ताब ने अहले तौहीद के लिए तौहीद का मरकज बनाया, जमीयत उलमा इस्लाम। ये गिरोह उस इलाके की एक जमात वो खड़ी हुई और अल्लाह की तौहीद का नाम लेने वाले अहले हदीस की इस मस्जिद को तोड़ दिया गया। मैंने अपनी आंखों से उस मस्जिद में जले हुए कुरान के औरात देखा। मस्जिद दारुस्सलाम में जले हुए कुरान के औरात को मैंने अपनी आंखों से देखा। कुरान कह रहा है वमन अज़लमु, इनसे बड़ा जालिम, इनसे बड़ा गुमराह, इनसे बड़ा बदकार शख्स कायनात के अंदर कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में लोगों को आने से रोके वह सआफी खराबीहा, और इसी खराबी की कोशिश में लगा रहे। मस्जिद को बर्बाद करने वालों, मस्जिद को तोड़ने वालों, एक लम्हे के लिए अगर तुम्हारे इस जुमले से इत्तफाक भी कर लिया जाए कि इसके दहशतगर्दों को पकड़ने का यही तरीका होता है कि रब के घर को गिरा दिया जाए, क्या दहशतगर्दों को मारने का यह तरीका होता है कि अल्लाह की मस्जिदों को, अल्लाह के घरों को गिरा दिया जाए, जिसमें कुरान भी जल जाए, बुखारी भी जल जाए, मुस्लिम भी जल जाए, काल अल्लाह व काल रसूल के औरात भी जल जाए। आज तो तुम पता नहीं किस नशे में हो, और हशर के दिन तुम जब रब के सामने खड़े होगे, रब के घर को गिराने के जुर्म तुम्हारे जुर्मों की लिस्ट में नुमाया होगा। और इमाम अंबिया का ये फरमान न भूलना, जब तक अल्लाह अपने बंदे से सवाल करेगा, बंदा रब के सामने खड़ा होगा, अपने कदम को ना हिला सकेगा जब तक रब के सवालों का जवाब ना मिले। और अगर रब ने पूछा, मेरे नाम पर मस्जिद बनी थी, आंध्र प्रदेश की मस्जिद दारुस्सलाम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनी थी, तुमने इस मस्जिद को तोड़ा है, आज इसका सवाल तुमसे तुम्हारा रब करेगा। अल्लाह के लिए सोचो, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में इसका जवाब तुम कैसे दोगे। मस्जिदों के दुश्मनों की कैफियत कुरान बयान करता है, मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। जो अल्लाह की मस्जिदों को मिसमार करे, जो अल्लाह के घरों को तोड़े, जो अल्लाह के घरों की बर्बादी के दर पे हो, इन बदकारों का हाल इस दुनिया में और आखिरत में क्या होने वाला है। कुरान हकीम के अल्फाज पे गौर कीजिए, मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, ऐसे लोग इस काबिल नहीं कि वो मस्जिद में कदम रखें। अगर ये मस्जिद में कदम रखना भी चाहे तो इनके लिए हुक्म है खाइफीन,
اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے قدم رکھیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے قدم رکھیں۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں برباد